حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان قبول کیا اور آپ کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے حضور سے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مہاجر بنوں گا۔ آپ نے بعض اصحاب کو اس کی خبر گیری کرنے کی ہدایت فرمائی۔ جب غزوہ خیبر میں آپ کو مال غنیمت ملا اور آپ نے اسے تقسیم فرمایا تو آپ نے اس کا بھی حصہ لگایا اور وہ حصہ اس کے ساتھیوں کے سپرد کر دیا۔ وہ اپنے ان ساتھیوں کے جانور چرایا کرتا تھا۔ جب شام کو وہ واپس آیا تو ساتھیوں نے اسے اس کا حصہ دیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ساتھیوں نے کہا، یہ تمہارا حصہ ہے جو رسول اللہ نے تقسیم میں تمہیں دیا ہے۔ اس نے کہا، میں نے اس کی خاطر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع نہیں کیا، میں نے تو آپ کا اتباع اس غرض سے کیا ہے کہ میرے یہاں تیر لگے، اور اس نے اپنے حلق کی طرف تیر سے اشارہ کیا تاکہ میں مر جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ساتھی نے اس سے کہا، اگر تو نے سچ کہا ہے تو اللہ تجھے سچ کر دکھائے گا۔ پھر ان لوگوں نے دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا اور یہ اعرابی بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس کو لاد کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ تیر اس کے حلق میں اسی جگہ پیوست تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ وہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں حضور، یہ وہی ہے۔ حضور نے فرمایا، اس نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سچا رکھا، اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا۔ پھر آپ نے اس کو اپنے جبہ مبارک میں کفن دیا۔ آگے بڑھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنازے کی نماز میں جو الفاظ فرمائے وہ یہ تھے، اے میرے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، ہجرت کر کے تیرے راستے میں نکلا، شہید ہو کر قتل کیا گیا اور میں اس پر گواہ ہوں۔ حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علبہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے لوگوں کو اللہ کی راہ میں مال کی ترغیب دی تو وہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لایا۔ حضرت علبہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ رات کو کھڑے ہو گئے دیر تک، جب تک اللہ نے چاہا، نماز پڑھی، خوب روئے، پھر دعا مانگی، اے میرے اللہ، تو نے ہمیں جہاد کا حکم دیا، جہاد کی ترغیب دی، مگر تو نے ہمیں اتنا مال نہیں دیا جس سے ہم جہاد کر سکیں، نہ تو نے اپنے رسول کے ہاتھ میں اتنا دیا کہ آپ ہم کو سواری دے سکیں۔ اے اللہ، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کو میں صدقہ دوں۔ اے میرے اللہ، مسلمانوں میں سے جس کسی نے میرے ساتھ میرے اوپر کوئی ظلم و ستم کیا ہے، میرے مال کے بارے میں یا جسم کے بارے میں یا عزت کے بارے میں وہ صدقہ کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں۔ صبح ہی صبح یہ لوگوں کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات میں اپنی عزت کا صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت علبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، میں ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اے علبہ، مبارک ہو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارا یہ صدقہ قبول کی ہوئی زکوٰۃ میں لکھا گیا۔ بظاہر آدمی بالکل خالی ہاتھ ہو، اور جب خالی ہو مگر دل کو لگی ہو تو اللہ کی راہ میں دینے کے ہزار طریقے ہیں جن کو قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت زنا سے زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ کیوں کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور زنا کا گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ شخص اس کو معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ کم لوگ ہیں جو غیبت سے پاک ہوں۔ انسان کے گوشت سے زیادہ لذیذ کوئی گوشت نہیں۔ ہر لقمہ کے لیے نفس کے پاس کوئی تعویل اور جواز ہوتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی عزت و احترام اور معاشرے میں اس کا کوئی مقام میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اندازہ کیجئے، غیبت اس گناہ سے بھی شدید تر اور بڑا گناہ ہے جس کا تصور بھی ایک شریف آدمی نہیں کر سکتا۔ غیبت سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، کہیں بھی
کسی کا بھی ذکر ہی نہ کر ڈالا، یہ کہ اس کی بھلائی کا ذکر کرو۔ غیبت ہو جائے تو معافی و تلافی ضروری ہے۔ معافی مانگنے سے فساد اور فتنہ بڑھتا ہو تو آدمی اس کی کوئی خدمت کرے، اس کا دفاع کرے، اس کی اچھائی بیان کرنے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے جس کی غیبت کی گئی ہو، پھر اللہ سے معافی اور مغفرت کا امیدوار رہے۔